حضرت رابعہ بصریہ رحمہullah کا واقعہ حضرت فریدالدین عطار رحمہullah نے تذکرۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہullah گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھیں، دروازے پہ ایک دستک ہوئی، ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر مجھے کھانا دو۔ حضرت رابعہ نے اپنی خادمہ سے کہا یہ 2 روٹیاں اور سالن اس فقیر کو دو، فقیر کو دے دی۔ فقیر وہ لے کر چلا گیا، حضرت رابعہ کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں حضرت رابعہ کے گھر مہمان آ گئے۔ حضرت رابعہ نے خادمہ سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کھانا نہیں ہے، جو تھا وہ تو فقیر کو دے دیا۔ کہا انشاءاللہ اللہ رب العزت کھانے کا انتظام فرما دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ایک صدا لگتی ہے کہ ایک شخص ہدیہ لے کر آتا ہے۔ کہا یہ رابعہ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب وہ خادمہ اندر لے کر آتی ہیں تو رابعہ بصریہ نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ کسی نے ہدیہ دیا ہے۔ رابعہ نے کہا دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا گیا تو سالن اور روٹی تھی۔ رابعہ نے کہا یہ روٹیوں کو گنو۔ جب روٹیوں کو شمار کیا گیا تو روٹیوں کی تعداد 18 تھی۔ رابعہ نے کہا یہ ہمارا ہدیہ نہیں، کسی اور کا ہوگا، یہ اس کو واپس دے دو۔ خادمہ لے کر گئیں اور واپس دے دیا۔ خادمہ نے کہا یہ ہدیہ آیا تھا، آپ نے کیوں واپس کر دیا؟ کہا یہ ہمارا ہدیہ نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر صدا لگی اور ایک شخص آیا، کہا یہ رابعہ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب رابعہ کے پاس لایا گیا، رابعہ بصریہ نے فرمایا گنو۔ جب روٹیاں گنی گئی تو 20 روٹیاں تھیں۔ رابعہ نے کہا ہاں یہی میرا ہدیہ ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو اللہ کے نام پر 1 دیتا ہے اللہ 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دیں تو 2 کا بدل 20 ہونا چاہیے، 18 نہیں۔ اس لیے میں نے کہا جو 18 ہے وہ کسی اور کا ہدیہ ہوگا۔ اب 20 روٹیاں آئی ہیں، یہ میرا ہدیہ ہے۔ پھر وہ روٹیاں اور وہ سالن مہمان کے سامنے رکھا۔ جب اللہ پر ایسا توکل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غیبی رزق بھی عطا فرماتا تھا۔ اس لیے میں نے گزارش عرض کی اللہ نے مال دیا ہے تو مال میں سے صدقہ کریں، اللہ مصیبتوں کو ٹالے گا، تکلیفوں کو اللہ دور کرے گا۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔